أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. الحمدللہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اپنے دروس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اور آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ فاتحہ کے بارے میں. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور جس طرح ہر کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے اسی طرح یہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے. اس کے حدیث پاک میں بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں. امام سیوطی نے اس کے 25 کے قریب نام ذکر کیے ہیں. کسی چیز کے زیادہ اسماء اس کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں. اس کا ایک نام معروف ہے سورۃ الفاتحہ. فاتحہ کا لفظی معنی ہے کھولنے والی، یعنی یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو کتاب الہی کے تمام چھپے ہوئے رازوں کے دروازے کھولنے والی ہے اور اللہ کی کتاب کا آغاز فرمانے والی ہے. اسی طرح اس سورت کے مشہور اسماء میں سے ایک نام ہے الشفاء، یعنی وہ سورہ مبارکہ جو سراپا شفا ہے. یہ ظاہری باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اگر اسے اپنے عقیدہ و عمل میں حقیقی طور پر شامل کیا جائے تو انسانی ذات تمام قسم کی اعتقادی، علمی اور عملی کمزوریوں اور خرابیوں سے پاک ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی یہ سورہ شفا ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور صحابہ کرام اسے حصول شفا کے لیے پڑھتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے. ایک گاؤں کے قریب ان کا پڑاؤ ہوا. اہل گاؤں سے انہوں نے ضیافت طلب کی کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے تو اہل گاؤں نے انکار کر دیا. کچھ دیر بعد ان میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ تم میں کوئی دم کرنے والا آدمی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں ہوں. اس نے کہا ہمارے سردار کو سانپ یا بچھو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے. وہ صحابی گئے، انہوں نے دم کیا تو ان اہل گاؤں نے صحابہ کرام کو بکریاں دیں. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ یہ بکریاں ہمارے لیے لینا حلال ہے یا نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا اس صحابی سے کہ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو سورہ فاتحہ ہی پڑھی ہے کیونکہ اسے آپ نے شفا فرمایا ہے. تو آپ نے فرمایا بے شک یہ شفا ہی ہے اور یہ بکریاں تمہارے لیے لینا جائز ہے. یہ سورہ مبارکہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے اسے حدیث پاک میں عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا گیا. الحمدللہ تعالی آج امت مسلمہ کا ہر فرد
بڑا ہو یا چھوٹا، اسے یہ سورہ مبارکہ یاد ہے، یہ ہماری سعادت ہے۔ یہ سورت اپنی فضیلت کے اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت 2/3 قرآن کریم کے برابر ہے، یعنی اپنی فضیلت اور عظمت میں یہ 2/3 قرآن کی طرح ہے، اس کے برابر ہے۔ اسی لیے چونکہ ایک طرف یہ حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور دوسری طرف سورہ اخلاص کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثلث قرآن یعنی قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ اسی لیے آج امت مسلمہ عموماً اپنے مرحومین اہل اسلام کو ایصال ثواب کرنے کے لیے یہی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں جو 2 ثلث قرآن کے برابر ہے، اور ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تاکہ پورے قرآن کریم کا ثواب ان اپنے اہل اسلام بھائیوں کو پہنچایا جا سکے۔ یہ سورت اتنی عظمت والی ہے کہ اس نے انسانوں اور مسلمانوں کے ازلی دشمن شیطان کو بھی رسوا اور ذلیل کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے شیطان نے 4 مرتبہ چیخ ماری، ایک مرتبہ جب اسے اللہ کریم نے مردود اور لعنتی قرار دیا، اور دوسری مرتبہ جب اسے مردود کر کے زمین پر اتارا گیا، جنت سے نکالا گیا، اور تیسری مرتبہ جب حضور سید العالمین ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد پاک ہوا تو اس وقت شیطان نے چیخ ماری، اور چوتھی مرتبہ شیطان اس وقت چیخا جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کریم نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ سورت رحمت الہی کا بہت بڑا خزینہ ہے جس سے شیطان بھی پریشان ہے۔ اب اگر ہم اس کے مضامین کی طرف آئیں تو یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی ایک خزینہ اور گنجینہ ہے معارف، معانی اور مطالب کا۔ ارشاد ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورت کا آغاز حمد سے کیا گیا۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی کسی خوبی پر تعریف کرنا۔ اب کائنات میں ہمیں خوبیاں جا بجا نظر آتی ہیں، آسمان کی بلندی، زمین کی وسعت، سمندروں کی پہنائیاں، پہاڑوں کا جلال، باغوں کا جمال، انسانیت کا کمال، انسانی عقل و فکر کا کمال، یہ ساری خوبیاں ہیں۔ لیکن انہی خوبیوں کی وجہ سے ہم بعض اوقات کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند ہے، ہم کسی منظر کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ منظر بڑا جاذب قلب و نظر ہے، یہ دل کی دنیا کو مسرتیں بخشنے والا ہے۔ لیکن برادران اسلام، جہاں بھی کوئی خوبی ہے وہ خوبی حقیقت میں اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اگر کائنات میں اور اگر کسی کی کوئی ذاتی خوبی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو جب ہم کسی بھی خوبی والی، اچھائی اور جلال و جمال و کمال والی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ تعریف اس ذات والا صفات کی ہوتی ہے جو کائنات کو یہ حسن، یہ خوبیاں، یہ رعنائیاں اور یہ لذتیں اور یہ کمال بخشنے والا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین، اس بڑی حقیقت کو سورت کے آغاز میں بیان کیا گیا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق دھیرے دھیرے آگے بڑھا کر اس کے درجہ کمال تک پہنچانا، اس کے عروج اور کمال تک پہنچانا۔ تو چونکہ ساری کائنات میں
تمام صلاحیتیں رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر انہیں حسب استعداد ہر ایک کی فطری استعداد اور ہمت کے مطابق اسے پروان بھی اللہ ہی چڑھانے والا ہے، اس لیے اس کی ذات کو رب کہا گیا ہے۔ تو ارشاد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ عالم بعض نے کہا 40,000 عالم ہیں، بعض نے کہا 18,000 عالم ہیں، لیکن عالم جہان جتنے بھی ہوں ان سب کو آہستہ آہستہ ان کے درجہ کمال تک پہنچانے والا چونکہ اللہ کریم ہے، اس لیے پورے عالمین اور سارے جہانوں میں جہاں بھی کوئی کمال ہوگا وہ اللہ کا دیا ہوا چونکہ ہوگا، اس لیے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہوں گی۔ یہاں اس جملے میں جہاں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا ہے کہ ساری تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، وہاں یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے کس حکیمانہ انداز میں مخلوق پرستی کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا کہ جب ساری کائنات کا پروردگار، پالن ہار اور درجہ کمال تک پہنچانے والا اور ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ کے بغیر اور کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ مخلوق ساری تو اس کی محتاج ہے، لہذا الحمدللہ رب العالمین کے جملے کے ذریعے خالق پرستی اور مخلوق پرستی کا دروازہ بند کر دیا گیا اور خالق پرستی کا دروازہ کھول دیا گیا کہ وہ ہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ یہاں پر ایک نقطہ حضور سیدی ضیاء الامت نے بڑا پیارا بیان فرمایا کہ بالکل آغاز قرآن میں قرآن یہ کہہ کر الحمدللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اس کا رب کسی ایک قوم، ایک خاندان، ایک علاقے کا رب نہیں، بلکہ وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو چونکہ اسلام سارے جہانوں کے پروردگار کی عبادت اور ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اسلام دین بھی ہمہ گیر ہے، عالمگیر ہے۔ اس لیے اسلام کی صداقت اس سے واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا رب سب کا رب ہے، ساری مخلوق کا رب ہے، لہذا اسی لیے جو محنت کرتا ہے اس کو وہ عزت عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات دل میں خیال جاتا ہے کہ کافروں کو بعض اوقات عروج، اقتدار اور قوت دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تو سب کا رب ہے، لہٰذا رب ہونے کے ناطے تمام پر نگاہ رحمت اور نگاہ ربوبیت رکھتا ہے، لہٰذا جو بھی محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی رحمت کے قابل بناتا ہے اسی پر دروازے کھول دیتا ہے، خواہ وہ ماننے والا ہو یا نہ ہو۔ الرحمن الرحیم ساتھ بتایا گیا کہ ہمارا رب قہار اور جبار ہی نہیں بلکہ رحمان اور رحیم ہے۔ پہلا تعارف اسلام کے رب کا رب رحمت کے طور پر کرایا گیا کہ وہ رحمتوں والا ہے، وہ عنایتوں والا ہے، وہ کرم نوازیوں والا ہے۔ چونکہ وہ رب ہے اور پالنا بغیر رحمت اور شفقت اور مہربانی کے نہیں ہو سکتا، اس لیے گویا بتایا گیا کہ اے مخلوق تمہارا خالق تو وہ ہے جس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اب اس رحمت کو حاصل کرنے کے قابل بنانا تمہارا کام ہے۔ علماء کرام نے فرمایا الرحمن میں جس رحمت کا ذکر ہے وہ رحمت عامہ ہے جس کے تحت وہ اپنے غیروں، ماننے والوں، نہ ماننے والوں، کافر و مومن سب پر رحمت کرتے ہوئے انہیں پال رہا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ تو گویا رحمان میں رحمت عام کا ذکر ہے، ہوا، پانی، روشنی، یہ اس کی صفت رحمانیت کے مظہر ہیں جو بلا امتیاز ہر ایک کو مل رہے ہیں۔ اور الرحیم میں رحمت خاصہ کا ذکر ہے،
کیا رحمت خاصہ کہ رحمت عامہ تو غیروں کو بھی ملتی ہے، لیکن اس کی رحمت خاصہ انہیں ملتی ہے جو اسے ماننے والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں۔ پھر ایمان کا جتنا درجہ اعلیٰ ہوگا اتنا اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو رحیم میں اس رحمت خاصہ کا ذکر ہے، اسی لیے کہا گیا کہ رحمان سے مراد دنیا و آخرت کا رحم کرنے والا، اور رحیم سے مراد صرف آخرت میں رحمت کر کے اپنے بندوں کو ان کے ایمان اور اعمال صالح کے مطابق درجات عطا کرنے والا رب ہے۔ تو ہمارا رب رحمان بھی ہے، سب پر ایک تو رحمت سب پر کرتا ہے، لیکن کوئی بندہ جب اس کا بن جاتا ہے، جتنا کوئی بندہ اس کا خلوص سے بن جاتا ہے، اتنا زیادہ اس پر اس کی رحمت اور کرم نوازیوں کے دروازے زیادہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ چونکہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک کو نیک بدلہ دینے اور برے کو عذاب دینے میں اللہ مجبور نہیں بلکہ مختار ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ نیکوں کو اجر دینے میں مجبور ہے، مجبور نہیں۔ فرمایا مالک، میں تو مالک ہوں، خود خالق ہوں، خود نیکی کی قوت دینے والا ہی میں ہوں، لہذا اس لیے وہ مالک و مختار ہے، کسی کو جزا دے کسی کو سزا دے، وہ مالک ہے۔ لیکن اس کا قانون اور آئین یہ ہے کہ وہ نیکوں کو بدلہ، نیک بدلہ اور نیک جزا عطا کرتا ہے، اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، لیکن سزا دینے میں بھی وہ مجبور نہیں، مالک و مختار ہے، چاہے تو نافرمانی کرنے والوں کو بھی معاف فرما دے اور بخش دے۔ یوم الدین، دین کا معنی ہوتا ہے جزا، بدلہ۔ قیامت کا دن جزا اور بدلے کے لیے رکھا گیا۔ اللہ نے یہاں انسان کو مختار بنایا ہے ایک حد تک، جو وہ چاہے کرے۔ اب وہ جو یہاں کرے گا اس کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اور اس دن اس کی مالکیت کا پوری طرح اظہار ہوگا، ہر کوئی اس کی مالکیت اور اس کی شان کا قائل ہوگا۔ تو برادران اسلام، قرآن کی اسی پہلی صورت میں ہی قیامت کا ذکر اور قیامت کے دن کا ذکر ہماری اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہمیں زندگی اس انداز میں گزارنی چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں قیامت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں کل حاضر ہو کر اپنے اعمال پر جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس، جس ملت اور جس امت کو بالکل ابتدا میں آخرت یاد دلائی گئی، آج اس کی غالب اکثریت آخرت کی یاد سے محروم نظر آتی ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک اور وہی ہمارا رازق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہا درجے کی، حد درجے کی کسی کے لیے عاجزی و انکساری کرنا۔ اور سجدے میں چونکہ انسان زمین بوس ہو جاتا ہے اور اپنا عزت والا ماتھا زمین پر لگا دیتا ہے، اسے علماء نے عبادت کا ایک نمونہ قرار دیا۔ لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ نماز تو ساری عبادت ہے، نماز میں قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی عبادت ہے، رکوع کے بعد ہاتھ کھول کر کھڑے ہونا بھی عبادت ہے، اور تشہد کی حالت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں تو یہ معاملات تو ہم اپنی عمومی زندگی میں کرتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی باندھتے ہیں، ہاتھ کھولتے بھی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے تعظیم اور عبادت میں فرق۔ نماز کے یہ سارے اعمال عبادت ہیں، قیام کرنا، رکوع کرنا، ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، سجدے میں جانا، یہ ساری چیزیں عبادت شمار ہوتی ہیں۔ لیکن کیا اگر ایک آدمی
اپنے باپ کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر ایک آدمی استاد کے سامنے دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھے تو کیا اسے شرک کہا جائے گا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا، یہ عبادت کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ معلوم ہوا کہ نہ صرف ہاتھ باندھنا عبادت ہے، نہ صرف رکوع میں جانا عبادت ہے، نہ صرف زمین پر اپنی پیشانی ٹکانا عبادت ہے، بلکہ یہ اعمال عبادت اس وقت بنیں گے جب ہم یہ اعمال جس ذات کے لیے کر رہے ہیں اس کو اپنا الہ، معبود اور عبادت کے قابل سمجھیں۔ اگر عبادت کے قابل نہیں سمجھتے تو یہ چیزیں ادب میں آئیں گی، احترام میں آئیں گی۔ آج بعض اوقات عبادت اور تعظیم میں گڈ مڈ کر کے ذہنوں میں خلش پیدا کی جاتی ہے، لہٰذا اس لیے معلوم ہوا کہ عبادت تب بنتی ہے جب کسی کی تعظیم الہ اور معبود اور خالق سمجھ کر کی جائے، اور اگر وہ نہیں سمجھا جا رہا تو پھر یہ ادب ہے، احترام ہے، اور ادب و احترام کی اسلام نے حکم دیا ہے، بلکہ خود اللہ کریم نے شعائر اللہ، اپنی نشانیوں کی تعظیم کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی بات کا ہم سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات قابل وضاحت ہے کہ سجدہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے، لہٰذا اب اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے سجدہ کرنا روا نہیں ہوگا، لیکن ادب، احترام اور تعظیم یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اسلام کے احکام کے عین مطابق ہے۔ آگے فرمایا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد بھی ہم اللہ کریم سے حقیقت میں چاہتے ہیں۔ یہاں ایک ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں سے مدد لیتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم دوائی لیتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، کیا یہ پھر مدد لینا ناجائز ہوگا؟ نہیں برادران اسلام، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا عالم اسباب ہے، لہٰذا اسباب کو سبب سمجھتے ہوئے اس سے مدد لینا یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ ہم بیمار ہوں تو دوا کو سبب شفا سمجھتے ہوئے استعمال کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا۔ تو چونکہ ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں لہٰذا سبب کو سبب سمجھتے ہوئے اس سے مدد لینا یہ توحید کے بھی خلاف نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ کے اس استفہام، اس مفہوم انسانیت استعانت کے بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ منع تب ہوگی استعانت جب ہم سبب کو رب سمجھیں، سبب کو سبب ہی سمجھا جائے۔ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ دوائی سبب ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا سبب ہے، سکون پانے کے لیے نیند کرنا سبب ہے۔ ان کو سبب ہم سمجھتے ہوئے اگر استعمال کریں گے، لیکن عقیدہ اگر یہ ہوگا کہ انہیں بھی سبب بنانے والا رب ہے تو یہ عین اسلام ہوگا۔ دوائی استعمال کرنا، اسباب اختیار کرنا، بالکل اسی طرح دعا بھی ایک مشکلوں کے حل کا سبب ہے۔ جب دعا کی جاتی ہے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کروانا اور اسے سبب شفا سمجھنا کہ ہم اللہ کے اس نیک بندے سے دعا کروائیں گے تو اس کی دعا ہماری شفا کا سبب بن جائے گا، تو جیسے دوائی کو سبب مانتے ہوئے استعمال کرنا جائز ہے، ایسے ہی اہل اللہ سے، اللہ کے خاص بندوں سے انہیں سبب شفا سمجھتے ہوئے ان سے دعا کروانا یا ان سے مدد لینا یہ جائز ہوگا، کیونکہ ہم انہیں رب نہیں سمجھتے بلکہ انہیں ذریعہ رحمت الہی اور ذریعہ مدد الہی سمجھتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ دل میں موجود ہو کہ اللہ کے نیک بندوں یا دعا کو ہم سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو
انتہائی اس سورت کا مقصود ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورہ الدعا، یعنی بندہ اس میں دعا مانگتا ہے۔ آخر میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو یہاں آداب دعا بھی سکھائے گئے کہ کسی سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ میں ہم نے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت کا ذکر کیا، اس کی مالکیت کا اعتراف کیا، اور پھر اپنی گزارش پیش کی کہ مالک ہم چونکہ بندے تیرے ہیں، ہم مخلوق تیری ہیں، اور تجھی سے ہی ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ عطا فرما اور اس راہ پر چلنے کی توفیق استقامت کے ساتھ عطا فرما۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، قرآن نے خود وضاحت کر دی کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا صراط القرآن صراط مستقیم ہے، صراط السنہ صراط مستقیم ہے، حالانکہ قرآن کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، سنت والا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن چونکہ بعض لوگ بعض اوقات اپنی خواہشات کو قرآن کا راستہ قرار دے دیتے ہیں، اپنے جذبات اور اپنے ذاتی خیال اور سوچ کو سنت کا راستہ قرار دے دیتے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے جو ان لوگوں کا روش حیات ہے، جو ان لوگوں کا طریق حیات ہے جن پر میرا انعام ہے۔ اللہ کا انعام نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین پر ہے۔ ہم آنکھیں کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں صالحین کس جماعت میں ہیں، کس جماعت میں ہوئے، کس جماعت میں آ رہے ہیں۔ تو گویا صالحین ان اللہ کے نیک انعام یافتہ بندوں کا راستہ حقیقت میں صراط مستقیم ہے۔ تو گویا سورہ فاتحہ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم پانے کے لیے صرف آپ لٹریچر پڑھ کر راہ ہدایت نہیں پا سکیں گے، بلکہ ان لوگوں کے دامن سے اور ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ ہیں جماعت انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے۔ لہٰذا اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ ہمیں نہ عطا فرما جن پر تیری ناراضگی ہے، ولا الضالین، یا لوگ جو گمراہ ہو چکے، یہود، نصارہ، یا جنہوں نے بھی خواہشات کی پیروی کی وہ گمراہ ہوئے، بلکہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جو تیرے ہیں اور تیرے بندے ہیں۔ آخر میں قرآن نماز میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے آمین کہنا سنت ہے۔ اس کا معنی ہے اے رب کریم ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے اور سورہ فاتحہ کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔